کیا وہ تعلیم یافتہ لوگوں کو جاب پہ نہیں رکھتے؟ آپ کسی گروپ کو بھی دیکھ لیجیے، ہم کہتے ہیں جی وہ فلانا گروپ جو تھا اس کے پائنیئر جو تھے یہ لٹریٹ تھے، جیسے احمد داؤد صاحب ہو گئے، اسی طریقے سے جو ہمارے پاکولا گروپ والے ہو گئے، اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ سیٹ عالم جی ہو گئے، انہوں نے کیا کیا کچھ کیا، لیکن کیا انہوں نے بغیر تعلیم یافتہ لوگوں کے رکھے ہوئے کیا؟ اور آج تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت کچھ کی ضرورت ہے، اور ایک ایکسٹرا تعلیم کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے بی کیا ہے یا ایم بی بی ایس کیا ہوا ہے تو آپ ساتھ میں ایم بی اے کیجیے، آپ نے ایک سبجیکٹ میں ایم بی اے کیا تو کسی اور چیز میں بھی ایم بی اے کیجیے۔ آج پہلے ایک زمانے میں کیا ہوتا تھا، پاکستان بننے کے سٹارٹ میں ایجوکیٹڈ لوگ ہی نہیں ملتے تھے، تو اگر کسی نے 7-8 جماعتیں پڑھی ہوتی تھی تو انڈسٹری میں بھی اس کو جاب مل جاتی تھی، آفس ورک کے لیے بھی اس کو جاب مل جاتی تھی۔ پھر تھوڑا سا پڑھائی کا سلسلہ ہوا تو 8 والے کے بجائے 10 والے میٹرک والے کو رکھنا شروع کیا، جو 8 والے کو تنخواہ ملتی تھی وہ میٹرک والے کو ملنے لگ گئی، وہ ویلیو اس کی ہوتی چلے گئی کیونکہ سپلائی شروع ہو گئی نا۔ اس کے بعد پھر یہی چیز انٹر والے کے پاس ہو گئی، یہی چیز پھر گریجویٹ کے پاس ہو گئی، آج یہی چیز ماسٹرز کے پاس ہے۔ جو ایم بی اے والا آج جاب کر رہا ہے، ایک زمانے میں وہی 8 کلاس پاس لوگ کر رہے ہوتے تھے، لیکن آج وہ کہیں کہ جی پہلے جو 8 والا کر رہا تھا تو اب مجھے ایم بی اے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہ تو وہ جاب کر سکتا ہے اور نہ وہ کوئی صحیح طریقے سے بزنس کر سکتا ہے، کیونکہ آج جو کمپلیکیشنز ہیں وہ آپ کو کمپلیکیشنز اس سے نہیں ملیں گی، اس سے آپ کور نہیں کر سکتے اگر آپ کے پاس اچھی ایجوکیشن نہیں ہوگی۔ اور اچھی ایجوکیشن کا مطلب ڈگری نہیں ہے، آپ فارمل ڈگری لیں یا آپ صرف آپ کے پاس اگر ٹائم نہیں ہے تو صرف آپ کتابیں پڑھیں یا ورچوئل یونیورسٹی سے کر لیں، لیکن آپ کوئی بھی کام کریں آپ اس کے ساتھ ساتھ علم ضرور حاصل کیجئے۔ اور اس کے میری اپنی فیملی جو ہے کیونکہ بزنس سے تھی، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ میرے فادر کی جب میں نے میٹرک کیا تھا تو ڈیتھ ہو گئی۔ اب میں اس وقت ہمارے بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو 8-10 پڑھے ہوئے بزنس کر رہے تھے، میں بھی اپنے جو فیملی بزنس تھا کنسٹرکشن وہ کر سکتا تھا، میں نے کہا نہیں میں نے پڑھنا ہے، اور میں فادر کے بعد 8 سال تک پڑھ کے میں نے اسپیشلائزیشن کی، گریجویشن اور اسپیشلائزیشن کی۔ میں نے اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ میں نے بیچ کے اندر کاروبار بھی کیے اور میں نے جابز بھی کیے، جاب بھی اچھی کی ہیں اور ویل آف جابز کیے ہیں، کاروبار بھی کیے اچھے کیے ہیں، اس کے اندر اس تعلیم کی وجہ سے کی۔ میری پہلی جاب جو تھی، میں نے 16 سال تک ایک جاب پہ کام کیا جو میری پہلی تنخواہ تھی، جب میں نے وہاں سے 16 سال بعد جاب چھوڑی تو اس سے 50 گنا زیادہ میری سیلری تھی، 50 گنا، 50 ٹائم۔ یہ کیسے ہوا؟ کیا صرف فارمل ایجوکیشن سے ہوا؟ نہیں، میں اپنے آپ کو پالش کرتا گیا، ریفائن کرتا گیا، میں چیزیں پڑھتا چلا گیا، میں چیزیں سیکھتا چلا گیا۔ تھرو آؤٹ میری جو ہیبٹ تھی وہ ریڈنگ ہیبٹ تھی، میں پروفیشنل کتابیں پڑھتا رہا، میں اس کے علاوہ جو ہے سافٹ اسکلز کے اوپر چیزیں پڑھتا رہا، سیکھتا رہا، ٹیکنیکل چیزیں میں سیکھتا رہا، چونکہ انڈسٹری کے اندر تھا تو وہاں کے جتنے ٹیکنیکل پروسیس تھے ان کو میں پڑھتا تھا، ان کی کتابیں، اس زمانے میں یوٹیوب کا سسٹم نہیں تھا تو میں کتابیں پڑھتا تھا، سمجھتا تھا، کتابیں پڑھتا تھا، سمجھتا تھا۔ آپ کو اگر آپ کو علم حاصل کریں گے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو ریفائن کرتے رہیں، یہ نہیں کہ میرے پاس یہ ڈگری آ گئی ہے تو بس اور کچھ نہیں، آپ اس کو جتنا اپ ڈیٹ کریں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو ایجوکیشن کے بغیر جو ہے وہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میری فیملی میں بھی چونکہ جیسے میں نے میٹرک کیا تھا تو اس وقت زیادہ تر لوگ میٹرک کر کے اپنے بچوں کو پڑھا دیتے تھے۔ میں اپنے 3 کزن کے بچوں کی بات کرتا ہوں، 3 کزن کے بچوں کے، 3 ڈفرینٹ لوگ ہیں، انہوں نے بھی اس زمانے میں 8-10 کلاسیں پڑھ کے اور کاروبار شروع کر دیا اور بڑا اچھا چلتا گیا۔ اس کے بعد کنسٹرکشن کا کام کراچی میں بیٹھ گیا۔ وجہ کیا ہو گئی کہ جو کنسٹرکشن بہت زیادہ ہو گئی، اب جو رہ گئی وہ فلیٹس اور دوسری جو سوسائٹیز وغیرہ ہیں، یہ چلا گیا کام سارا کنسٹرکشن کی انڈسٹری سے چلا گیا بزنس یہ ڈیولپر کی طرف چلا گیا، جو ڈیولپرز ہیں اس کی طرف چلا گیا، تو کنسٹرکشن کے لوگ بیچ سے نکل گئے اور وہی ڈیولپر جو ہیں وہی انہوں نے کنسٹرکشن کرانا شروع کر دیا۔ تو ان تینوں کزنس کے بچے جو ہیں وہ ان کی کیفیت کیا ہے؟ ایک بچہ پولیس کے اندر معمولی سی نوکری کر رہا ہے، ایک بچہ جو ہے وہ جو ہے اسٹور میں کہیں پہ ایز ہیلپر کام کر رہا ہے،
اور ایک بچہ ہے سیکورٹی گارڈ جاب کر رہا. تو علم کا یہ آپ دو برابر کے ایک ٹوئنس دیکھ لیجئے, ٹوئن بردرز کو آپ دیکھ لیجئے, ان کی ایگزامپل دیکھ لیجئے. بزنس, فیملی بزنس ہے, ایک کہتا ہے کہ ضرورت کیا ہے, باپ بھی کہتا ہے ہاں کیا ضرورت ہے, کاروبار کرنا ہے, 8-10ویں کے بعد تم آ جاؤ دکان پہ اور کاروبار کرو, اور تم نے کاروبار ہی کرنا اور بہت اچھا ہے, میں نے بھی اپنے باپ کا کاروبار بڑھایا ہے اور تم بھی کاروبار بڑھاؤ, اور اس کے اندر تم اتنے پیسے کما لو گے کہ نوکری سے نہیں ملیں گے, اور وہ بات بھی ٹھیک ہے. اب دوسرا بچہ جو ہے وہ اس نے بھی میٹرک کیا, ایک ہی انوائرمنٹ میں, ایک ہی گھر میں, ایک ہی سوشل سرکل, ایک ہی اسکول, سب چیزیں ایک ہیں. وہ کہتا ہے نہیں بابا میں جو ہے نا ساتھ ساتھ پڑھتا رہوں گا. ٹھیک ہے بیٹا تو دکان پہ آ, پھر تو جو بھی کرتا رہے, جب دکان کے بعد مجھے کوئی اعتراض نہیں. وہ پڑھتا گیا اور اس نے جو ہے ماسٹرز کر لی. اب آپ دونوں کا ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر دیکھ لیجیے, آپ سگے بھائیوں کو ایسیس کر لیجیے. جس نے پڑھا نہیں ہے وہ شائی ہوگا, اس میں کانفیڈنس نہیں ہوگا, اس کا ویژن اچھا نہیں ہوگا, اس کی پروگریس اچھی نہیں ہوگی, اور وہ کمپنسیٹ کس سے کرے گا, برانڈ سے کرے گا, بڑی بڑی چیزوں سے, مہنگی گاڑیوں سے اپنے آپ کو اپڈیٹ کرے گا. دوسرا جو ہوگا وہ سمپل ہوگا, بات کرنے میں میٹھا ہوگا, اور اس کا بزنس کی سوچ اچھی ہوگی, سکون سے سوچے گا اور بزنس کو بڑھاتا چلا جائے گا, اور وہ بڑھاتا چلا جائے گا جب الگ ہوں گے یہ, کیونکہ ایک اسٹیج پہ تو الگ ہونا ہی ہوتا ہے نا. تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا, صرف ایجوکیشن کی وجہ سے پہنچے گا. آپ اس کے بیوی بچے دیکھ لیجئے, اس کے گھر کے حالات دیکھ لیجئے, آپ اس کے گھر کا ماحول دیکھیے, بالکل چینج ہو جائے گا. تو آپ اس کے اندر ایجوکیشن کا کوئی کمپنسیشن نہیں ہے. میں بھی ٹریننگ دے رہا ہوتا ہوں, میں بھی بزنس کوچ ہوں, اور میں بہت دفعہ کرا چکا ہوں, لیکن یہ میں اسی پہ وہ نہیں کرتا. میں ساری میری جو ٹریننگز ہیں وہ بزنس مین کے لیے بھی ہیں اور امپلائیز کے لیے بھی ہیں. ایسی چیزیں میں کراتا ہوں کہ جو دونوں کے لیے فائدہ ہوں. کچھ ایسی بھی چیزیں کرا رہا ہوتا ہوں, گورنمنٹ نے بھی میرے سے کرائی ہیں کچھ یونیورسٹیز کے اندر, کہ وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جاب سیکر کے بجائے جاب پرووائڈر ہو جائیں, تو میں نے وہ کی ہیں. لیکن ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ بھائی ایجوکیشن لازمی ہے, ایجوکیشن لازمی ہے. اگر تم اپنے حالات کی وجہ سے ایجوکیشن پوری کنٹینیو نہیں کر سکتے تو کوئی بھی جاب کرو, کوئی بھی کام کرو, شام کو ضرور پڑھو, شام کو پرائیویٹلی پڑھو, ولچر یونیورسٹی سے پڑھو, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے پڑھو, یا ویسے ہی کتابیں سنجیدگی سے پڑھو, چیزوں کو ختم کرو. جو کورس کی کتابیں ہوتے ہیں وہ لاؤ, سنجیدگی سے پڑھو اور اس کو دیکھو اور اس کے کویشچن سالو کرو, ری چیک کرو اور پھر دوبارہ کرو, اور پڑھتے رہو. پڑھنے کا کوئی بھی وہ نہیں. آپ کہتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں کہ پڑھائی ضروری کہاں سے, کریڈل ٹو گریو, گود سے گور تک, ماں کی گود سے وہ ضروری ہے, اور اس کے بعد آپ کے اینڈ تک ہے. تو ظاہر ہے اینڈ تک آپ اسکولنگ تو نہیں کریں گے نا. اس کا مطلب ہے کہ آپ علم حاصل کرتے رہیں. جب تک آپ علم حاصل کرتے رہیں گے آپ کا دماغ بہتر رہے گا, آپ کا دماغ کام کرتا رہے گا, آپ کی نالج بہتر ہوگی, آپ مارکیٹ سے آؤٹ نہیں ہوگے. آپ دیکھیے کہ 90s کے اندر کیا ہوا کہ بہت سارے جو بینکس تھے اور گورنمنٹ ادارے تھے, انہوں نے گولڈن ہینڈ شیک دیا اپنے امپلائیز کو. پڑھے لکھے تھے لیکن ریفائن نہیں کیا, اپڈیٹ نہیں کیا اپنی نالج کو, اور انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جو لاکھوں روپے ملے انہوں نے کہا کاروبار کرتے ہیں. کوئی کسی نے گارمنٹس کا کام کیا, کسی نے سپلائی کا کام کیا, اس وقت کمپیوٹر کا بڑا وہ زور تھا تو کسی نے کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ کھول لیا. کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعلیم کو اپڈیٹ کرنا ہے. انہوں نے اپنی تعلیم کو اپڈیٹ نہیں کیا. وہ ایک بندہ اگر 20 سال سے جاب پہ تھا تو اس نے اپنی نالج کو اپڈیٹ کیا ہی نہیں ہے, اس نے پڑھا ہی نہیں ہے. آپ پڑھو گے تو اپڈیٹ کرو گے تو بہتر ہوگی. ایک بندہ جو اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتا ہے ایجوکیشن کے اندر, وہ ایک بندہ جس نے اپڈیٹ نہیں کیا, یعنی ماسٹرز دونوں نے کیا ہوا, ایک اس کے بعد ماسٹرز کے بعد پڑھ نہیں رہا ہوتا اور ایک پڑھ رہا ہوتا, نالج اپنی جو ہے اپڈیٹ کر رہا ہوتا ہے, تو ان کے اندر ان کی تنخواہ میں فرق پتہ ہے کتنا ہوتا ہے, 1 اور 10 کا. سائنس کہتی ہے 1 اور 10 کا فرق ہوتا ہے. جو لوگ علم حاصل کرتے رہتے ہیں, پہلے کتابیں خریدنی پڑتی تھیں, لائبریریوں میں جا کے بیٹھنا پڑتا تھا. اب آپ کے پاس یوٹیوب کی وجہ سے کتنی آسانی, تو آپ پڑھ سکتے ہیں نا. تو آپ اس میں کہتے ہیں کہ جو بندہ 2 گھنٹے روزانہ علم حاصل کرتا ہے, اپنی نالج کو پالش کرتا رہتا ہے, اپڈیٹ کرتا رہتا ہے, تو وہ بہت بہتر ہوتا چلا جاتا ہے. اور
دوسرے بندے سے کئی گنا زیادہ کما رہا ہوتا ہے. تو یہ 2 گھنٹے کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ ٹریولنگ ٹائم میں بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ واک کیجئے اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو الائیو رکھیے, اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھیے, اپنے دماغ کو اپڈیٹ رکھیے, اور اس کے بغیر جو ہے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. ایک چیز ہم کہتے ہیں سونے پہ سہاگا. تربیت سہاگا ہے, تربیت سہاگا ہے سونے پہ. ہم پہلے کہتے ہیں تعلیم پھر تربیت کہتے ہیں نا. تو تعلیم تو ہم نے دی نہیں, تربیت کے اوپر ہم آ گئے, تو نہیں چلے گا کام. تعلیم چاہے آپ فارمل طریقے سے حاصل کرو یا انفارمل طریقے, تعلیم بہت ضروری ہے. اس کے بعد یہ تربیت یعنی ٹریننگ کیا ہے, تربیت ہے. تعلیم ہوگی تو تربیت آپ کے لیے زیادہ سود مند ہو. ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں آئے گی, کام آئے گی, لیکن اتنی زیادہ فائدہ مند نہیں ہوگی. تربیت کیا ہے, سہاگا ہے, سونے پہ سہاگا ہے. سونے کے بغیر سہاگا چند روپے کا پر گرام, ٹھیک ہو گیا. اور سونے پہ اپلائی ہوگا تو کیا ہوگا, اس لیے آپ کی بنیاد جو ہے وہ سونا ہے. جب تک آپ کی فاؤنڈیشن نہیں ہوگی بلڈنگ کی, جتنی اچھی فاؤنڈیشن ہوگی اتنی بلڈنگ اوپر جائے گی. اگر فاؤنڈیشن اچھی نہیں ہوگی تو بلڈنگ اوپر نہیں جائے گی. آپ فاؤنڈیشن فارمل ایجوکیشن سے بھی حاصل کر سکتے ہیں, اور مختلف کورس کی کتابوں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں, مختلف ٹاپک پہ. جو آپ کے ٹاپک آپ کی ضرورت ہیں, جو آپ کی ضرورت ہے, جہاں پر آپ کو ٹاپک پہ کام کرنا ہے, اور جن ٹاپک کی آپ کو ضرورت ہے, جو ایجوکیشن, جیسے MBA کے جو ٹاپکس ہیں آپ کو پتہ ہے, گریجویشن کے ٹاپک آپ کو پتہ ہے, آپ اس کو گھر پہ پڑھیے. ایگزام پاس نہ بھی کیجئے, لیکن جس وقت آپ اپنا جب آگے جائیں گے, آپ کی پرفارمنس جب اچھا پڑھیں گے تو آپ کی پرفارمنس اچھی ہو جائے گی, آپ کی نالج اچھی ہو جائے گی. جب پرفارمنس اچھی ہو جائے گی تو آپ کے پروموشنس اور انکریمنٹ کہیں نہیں جاتے. جیسے میں نے بتایا, میں نے پہلی جاب جو کی تھی 74 میں, اور وہ میں نے جس اماؤنٹ سے کی تھی 90 کے اندر جب میں نے چھوڑی, اسی آرگنائزیشن سے جاب چھوڑی, تو I was getting 50 times more than my first salary. تو آپ اس کے لیے کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. لیکن تعلیم بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ٹریننگز بھی لینی ہے, شارٹ کورسز بھی کرنے, اور اگر آپ کو ٹریننگ فارمل نہیں لے سکتے تو آپ اس کو ٹریننگ کے ٹاپکس کو جو ہے آپ یوٹیوب کے اوپر سرچ کیجیے اور اس طرح سے. تو آج کے لیے اتنا ہی, پھر انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.